السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کلاس 11th عربک کا آج ہم جو ہمارے پاس سبق نمبر الدرس التاسع عشر 19واں سبق تھا، اس کا آج ہم اس کا بے پارٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے پارٹ اے الف میں پڑھا تھا فعل ماضی مجہول، فعل فعل فعلو والی گردان۔ اب یہاں پر ہم با پارٹ میں الفعل المضارع المجہول پڑھیں گے، یعنی فعل مضارع مجہول۔ ایک فعل مضارع معروف ہوتا ہے، جیسے یفعل وہ ایک مرد کرتا ہے، ینصر وہ ایک مدد کرتا ہے یا کرے گا، یضرب وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے مجہول، جس میں مارنے والے کا سبجیکٹ کا پتہ نہ ہو۔ مجہول کہتے ہی ہیں اس فعل کو جس کے اندر فاعل معلوم نہ ہو، فاعل ظاہر نہ ہو۔ جیسے ینصر وہ ایک مرد مدد کیا جاتا ہے، کون اس کی مدد کرتا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ فعل معروف فعل مجہول بنتا کیسے ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، کہتے ہیں تأمل ما یلی، پیج نمبر 37 ہے، یہ 73 ہے۔ تو تأمل ما یلی، آپ نیچے دیے گئے سبق پر غور کیجئے۔ المعروف فعل مضارع معروف آتا ہے کس وزن پر؟ یفعل کے وزن پر، یا یفعل کے وزن پر، یا یفعل کے وزن پر، یعنی عین کلمے پر یا زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا۔ یفعل 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 تینوں طریقے سے آ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تینوں مثالیں موجود ہیں۔ یفعل جیسے یفتح، یفعل جیسے یضرب، یفعل جیسے ینصر۔ تو تینوں طرح کے فعل استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر کہ عین کلمے پر کبھی زبر ہوتی ہے، کبھی زیر، کبھی پیش۔ لیکن جب ہم اس کو مجہول بنائیں گے تو ہم یہ جو پہلا حرف ہے فعل مضارع کا، جس کو ہم علامت مضارع بھی کہتے ہیں، یہ یا والا، کبھی یا آتی ہے، کبھی تا، کبھی الف، کبھی نون، یفعل تفعل افعل نفعل، تو ہم پہلے فعل مضارع کے پہلے حرف کو ہم پیش دیں گے، ٹھیک۔ اگر ہمارا فعل معروف میں یف تھا تو ہم پیش دیں گے تو یہ یف ہو جائے گا۔ اور عین کلمے کو، فا کے بعد جو عین ہے نا، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، تو عین کلمے کو ہم زبر دیں گے، چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ جیسے یہاں پر ہے نا، فعل معروف میں یفعل کے عین پر زبر ہے، اور دوسرے میں زیر ہے، تیسرے میں پیش ہے، یفعل یفعل۔ لیکن فعل مجہول میں عین کلمے پر زبر ہی آئے گا، جیسے پہلے پر پیش، دوسرے پر زبر دے کر، تو اب یہ یفعل سے بنا یفعل، اس کا بھی بنا یفعل، اس کا بھی بنا یفعل، اس لیے کہ ہمیں عین کلمے پر زبر ہی دینا ہے تینوں حالتوں میں۔ تو یفعل سے بھی یفعل، یفعل سے بھی یفعل، یفعل سے بھی یفعل۔ اب تینوں کی مثال دیکھ لیجئے۔ یہاں پر ہے یفتح، اس سے بنے گا یفتح۔ یفتح مطلب وہ ایک مرد کھولتا ہے، یفتح مطلب وہ ایک مرد کھولا جاتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں دروازہ کھولا جاتا ہے۔ کس نے کھولا یہ پتہ نہیں ہے فعل معروف میں، مجہول میں۔ یضرب وہ مارتا ہے، یضرب اس کو مارا جاتا ہے، کون مارتا ہے پتہ نہیں ہے۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے، ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے، کون کرتا ہے اس کی مدد یہ پتہ نہیں ہوتا ہے فعل مجہول میں۔ تو فعل مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے حرف فعل مضارع کے پہلے حرف کو پیش دے دو، عین کلمے کو زبر دے دو، تو یفعل ہو جائے گا، جیسے یفتح، جیسے یضرب، جیسے ینصر۔ اب رہی اس کی گردان، تو اس کی گردان بالکل جس طرح سے فعل مضارع معروف کی گردان ہے ویسے مجہول کی ہوگی۔ معروف کی گردان تھی یفعل یفعلان یفعلون، مجہول کی گردان ہوگی یفعل یفعلان یفعلون۔ پیج نمبر 74 پر آپ اس گردان کو دیکھ لیں اور اس گردان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، یہ آپ کو ضرورت آئے گا پوری زندگی اور ایگزام میں خاص طور سے۔ تو یہ جو گردان ہے یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعل اور نفعل۔ یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا یفعل مانے تھا وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، یفعل ہوگا وہ ایک مرد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یفعلان وہ دو مرد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، یفعلون وہ سب مرد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے،
تفعل تو ایک عورت، وہ ایک عورت کی جاتی ہے یا کی جائے گی. اسی طرح سے افعل میں کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا. نفعل ہم کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے. یہاں پر فعل مجہول کی ایک انہوں نے فعل سے گردان دی ہے. یفعل جو ہے، یفعل یہ وزن ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص معنی ہوتا نہیں ہے. لیکن ینصر ہے، یہ باضابطہ فعل ہے، اس کا معنی ہے مدد کرنا. تو یہ گردان یہاں پر ہے. ینصر، ینصران، ینصرون، تنصر، تنصران، ینصرن، تنصر، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرن، انصر اور ننصر. یہ فعل مجہول کی گردان ہے. آپ اس گردان کو اچھی طرح سے کاپی پر لکھ لیں اور اس کے بعد زبانی یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں. آج اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.